تو دوستو یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس کو قدم قدم پر اللہ نے عزت و تکریم عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، رتبہ عطا فرمایا. اور وہ شروع میں حدیث سن لی آپ نے کہ حضور نے فرمایا کہ جو جنت میں جائے گا ہماری ہی شفاعت سے جائے گا، ہم اہل بیت کی شفاعت و سفارش سے وہ جنت میں جائے گا. تو یہ حضرت امام حسن کی بھی بڑی فضیلت، امام حسین کی بھی فضیلت، الگ الگ حدیثیں آئی ہیں. مثلا ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے امام حسن کو کندھے پر اٹھایا ہوتا ہے. یہ تو اکثر ہوتا ہی تھا ایسا. حضرت امام حسن و حسین تو حضور کے کندھوں پہ ہی رہتے تھے، وہ تو کندھوں پہ ہی بڑے ہوئے سرکار کے. اللہ اکبر. دو راکب دوش مصطفیٰ کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام انہیں کندھے پر لیے تشریف لا رہے ہیں. اور ایسے میں حضور کی زبان پر الفاظ کیا تھے؟ اللہم، اے اللہ، انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں. فاحبہ، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ. اور امام حسین کے بارے میں بھی اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ الگ ہے. حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہم انی احبہ واحب من احبہ، اے اللہ میں ان سے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھے اس سے بھی محبت فرما. الحمدللہ ہم یہاں پر محبت امام حسین میں جمع ہے نا. تو حضور نے ہمیں بھی دعائیں دی ہیں، یہ یاد رکھیے گا. حضور نے انہیں تو دعائیں دی ہیں حسین کو. کمال یہ کہ حسین کی محبت رکھنے والوں کو بھی آقا نے دعائیں عطا فرمائی. تو یہ بہت بڑا مقام ہے جناب. اس لیے آج ان محبتوں کو اپنے سینوں میں جمع بھی کرنا ہے اور ان محبتوں کو اولادوں میں منتقل کریں، ان کا ذکر کریں بچوں میں اور سکھائیں انہیں. اور ہمارے صحابہ نے کس طرح محبت اہل بیت سکھائی ہے. حضرت ابو بکر کیا فرماتے ہیں محبت اہل بیت کے بارے میں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، لوگو حضور کے اہل بیت کے معاملے میں ہمیشہ حضور کا لحاظ کرو، ہمیشہ سرکار کو دیکھا کرو کہ حضور علیہ السلام کا جو لحاظ اور ادب ہے وہی لحاظ اور ادب ان کے گھرانے کا بھی کیا جائے گا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب ہی کی وجہ سے ان کے گھرانے کا ادب ہے. اور سیدنا فاروق اعظم نے کس طرح اہل بیت کی محبت فرمائی کہ جب وہ دور خلافت میں وظیفہ مقرر کیا، حسن و حسین کا وظیفہ بھی مقرر فرمایا، اپنے بیٹے کا بھی وظیفہ رکھا. تو امام حسن و حسین کا وظیفہ زیادہ رکھا، 5000 درہم ان کا وظیفہ رکھا. اور اپنے بیٹے ابن عمر کا وظیفہ 2000 درہم رکھا، اور باقیوں کا بھی اسی طرح رکھا. تو جب ان بچوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، حسن و حسین کی اور حضرت ابن عمر کی، اور آپس میں باتیں ہوئی تو تبادلہ خیال ہوا، تو پتہ چلا کہ حضرت عمر نے ان لوگوں کا وظیفہ، ان شہزادوں کا وظیفہ زیادہ رکھا ہے اور ہمارا کم رکھا ہے. تو وہ شہزادے جو تھے ابن عمر، وہ حضرت عمر کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ ابا حضور آپ نے ہمارا وظیفہ تو کم رکھا ہے اور ان شہزادوں کا وظیفہ حسن و حسین کا زیادہ رکھا ہے آپ نے، یہ کیوں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے بیٹا نہ تو تمہارے والد ان کے والد کے برابر ہیں، تمہارے والد عمر ہیں، ان کے والد مولا علی ہیں. تو فرمانے لگے کہ نہ تو تمہارے والد یعنی عمر علی کے برابر ہیں، نہ تمہاری والدہ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ کے برابر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نہ تو تمہارے نانا ان کے نانا محمد عربی کے برابر ہے. تو جب تمہیں کسی چیز میں برابری نہیں تو میں وظیفے میں کیسے برابری کر دوں، میں وظیفہ کیسے ایک جیسے کر دوں؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس انداز سے ان صحابہ کے ذریعے سے ان کی عظمتوں کو بھی ظاہر فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا نام ہے، اکثر حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. وہ کتنی تعظیم کرتے تھے اہل بیت کے. ایک راوی ہے ابن المحزم، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں شریک تھا. اس جنازے میں حضرت ابو ہریرہ تو خود تھے ہی تھے، لیکن امام حسین بھی آئے ہوئے تھے اس جنازے میں. جنازے کے بعد کہتے ہیں کہ جب سب لوگ باہر نکلنے لگے تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص جھکا ہوا ہے اور اپنی چادر سے امام حسین کی چپل سے، نالین سے مٹی کو ہٹا رہا ہے. تو میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح ہے کون کہ جو امام حسین کی نالین کو لے کر وہاں سے گرد کو صاف کر رہا ہے. کہتے ہیں میں نے غور کیا تو دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، لیکن وہ بھی حضرت امام حسین کی نالین کو لے کر اس سے گرد کو صاف کر رہے ہیں. امام حضرت ابو ہریرہ کا ایک طریقہ اور بھی تھا، روایتوں میں آتا ہے، اور یہ شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو یہ بات. حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک بات، محبت اہل بیت کی انتہا ہے، اور یہ مثال کسی صحابی سے ملے گی.
کہ حضرت امام حسن کو جب وہ دیکھتے تھے نا تو چونکہ کم سن تھے امام حسن رضی اللہ عنہ اس وقت، تو حضرت ابو ہریرہ انہیں بلایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اپنا کرتا اٹھاؤ اور جو ناف ہے نا وہ دکھاؤ. یہ جو ناف کی گولائی ہوتی ہے تو کہتے تھے حضرت ابو ہریرہ کہ یہ ناف دکھاؤ. اچھا چھوٹے وہ بچے تھے حضرت امام حسن، تو انہیں وہ قریب بلاتے پیار سے اور کہتے تھے بیٹا ذرا ناف دکھاؤ، تو وہ کرتا اٹھا کر ناف دکھایا کرتے تھے. پھر حضرت ابو ہریرہ قریب لا کر اپنے لبوں کو ناف پہ رکھ کر اسے بوسہ دیا کرتے تھے. کیوں؟ یہ ناف کی جو جگہ ہے نا وہاں سے سب جانتے ہیں کہ یہ اس والدہ کے ساتھ تعلق کی وہ نال ہوتی ہے جو ولادت کے وقت کاٹی جاتی ہے. یہ ولادت کا جو لنک ہے نا ماں کے ساتھ بچے کا، وہ ناف کی جگہ پر ہوتا ہے. یہ سب جانتے ہیں اچھی طرح سے. یعنی یہ اس جگہ کو چومنے کا مطلب سمجھے آپ، یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو نسبت ہے نا، آقا کریم کی جو نسبت ہے، ابو ہریرہ اصل میں اس نسبت مصطفیٰ کو بوسہ دے رہے تھے. یہ ان کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ مجھے اس طرح تعظیم اہل بیت کرنی چاہیے. وہ ہر ایک کا اپنا انداز ہے تعظیم اہل بیت کا. تو بہرحال تعظیم کا جو بھی انداز ہو، تعظیم ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، لیکن اس تعظیم کے انداز میں کہیں بھی کوئی ایسی بات کہ جس سے خدا نخواستہ کسی اور صحابی کی کسی رتبے کو گھٹانے کی کوئی بو آئے، کسی صحابی پر کوئی زبان درازی ہو، ان کے خلاف کوئی بات ہو، پھر ہم سمجھیں کہ ان فلاں کے خلاف بات کر کے اہل بیت کی محبت پوری ہوگی، فلاں کے بارے میں کوئی غلط بات کریں گی تو اہل بیت خوش ہوں گے یا اہل بیت کی تعظیم جو ہے وہ جناب پوری ہوگی. ایسا ہرگز کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی پوری زندگی دیکھ لیں کہ انہوں نے پوری زندگی گزار دی، لیکن کبھی بھی صحابی رسول کے بارے میں امام حسین نے کوئی بات کی ہو، امام حسین نے کبھی کوئی لفظ کسی صحابی کے بارے میں بولا ہو، امام حسن نے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات کی ہو، تو اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خود اہل بیت کے نقش قدم پر چلا جائے. خود اہل بیت کا نقش قدم تو یہی ہے کہ انہوں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام نسبتوں کا احترام کیا ہے. تو اس لیے انداز مختلف ہے. اہل بیت کی تعظیم کے ایک ابو ہریرہ کا وہ انداز تھا، اسی طرح حضرت عمر فاروق کا وہ انداز تھا کہ انہوں نے وظیفہ بڑھا دیا اہل بیت کا اور سادات کرام کا وظیفہ بڑھا دیا. اسی طریقے سے جناب علی حضرت ابو بکر صدیق کا وہ انداز تھا احترام کرنے کا کہ انہوں نے وہ فرمایا، تمام لوگوں کو انہوں نے نصیحت اور وصیت فرمائی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا وہ انداز ہے. تو یہ بھی ایک انداز ہے. الحمدللہ ہم اور آپ یہاں پر یہ جمع ہیں، یہ بھی ایک انداز ہے. بہت سے لوگ اپنے طور پر اتنے وسائل نہیں رکھتے کہ وہ اس طرح محفل کر سکے، لوگوں کو جمع کر سکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ہم کسی قسم کا کوئی نذرانہ اہل بیت کی بارگاہ میں پیش نہ کریں. بے شک ہم کچھ بڑا نہ کر سکے ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، لیکن ہم آتے جاتے چلتے پھرتے اپنی ورد زبان اہل بیت کے لیے وہ ذکر و اذکار رکھیں، ان کا ذکر کریں. اپنے بچوں میں تو کم از کم ہم بیٹھ کر ذکر اہل بیت کر سکتے ہیں. اپنے بچوں میں بیٹھ کر ذکر امام کیجئے، ذکر امام حسن کیجئے، ذکر امام حسین کیجئے، ذکر سیدہ پاک کیجئے. انشاءاللہ اللہ نسلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین گفتار کو پاک کر دے گا. ان پاکیزہ لوگوں کا ذکر کر کے رب کریم خیالوں کو انشاءاللہ پاک کر دے گا. آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے نا کہ خیالات پاک نہیں ہیں لوگوں کے. خیالات میں بڑی ناپاکی آتی جا رہی ہے. سوشل میڈیا نے بڑا ماحول کو گندا کیا ہوا ہے اور غلاظت پھیلائی ہوئی ہے، خیالات کو بھی ناپاک کیا ہوا ہے. اس لیے اہل بیت کا ذکر کر کے، صحابہ کا ذکر کر کے، ان صالحین امت کا ذکر کر کے اپنے نسلوں کو بھی پاک صاف کرتے رہیے، اپنے اخلاق کو بھی پاک کرتے رہیے. اور ایک جملہ عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو میں پورا کر رہا ہوں کہ ذکر اہل بیت، جی اب آخر میں، جی ذکر اہل بیت اللہ کو اسی طرح پسند ہے. سلمان بھائی ایک جملہ کہہ کر اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں. آخری جملہ ہے کہ ذکر اہل بیت اللہ کو اسی طرح پسند ہے جیسے خود اہل بیت اللہ کو پسند ہے، اور اہل بیت اللہ کو اسی طرح پسند ہے جس طرح حضور اللہ کو پسند ہے. یعنی جن کا وہ گھرانہ ہے رب نے انہیں بھی پسند فرمایا، اس گھرانے کو بھی پسند فرمایا. تو جب وہ خود حضور بھی اللہ کے محبوب، گھرانہ بھی محبوب ہے، تو امید ہے کہ جو ذکر کریں گے اللہ ان سے بھی اللہ محبت فرمائے گا،
اور ان پر بھی اللہ نظر رحمت فرمائے. رب کریم اس ذکر کو، اس کوشش کو، سعادت کو جو ہمارے سہیل بھائی کے اور گھر والوں کے سعادت اور حصے میں آئی، رب کریم ان کی طرف سے اس نذرانے کو قبول فرما لے. آمین. اور آخر میں شاید آپ کچھ بات فرمانا چاہتے ہیں. جی 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 بالکل، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، اور اس کو بھی ہم بات کو کمپلیٹ اسی پہ کر لیتے ہیں. شروع میں جو واقعات بتائے عاشورہ کے، حضرت نوح کی کشتی کا واقعہ، حضرت یونس کا واقعہ، اور حضور نے بھی روزہ رکھا، حضرت موسیٰ کو نجات دی گئی فرعون اور فرعونیوں سے. تو اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کا دن بھی جمعے کا دن اور 10 محرم کی تاریخ ہے. کربلا بھی جمعے کے دن ہوئی تھی، 10 محرم تھی، اور قیامت بھی 10 محرم اور جمعے کے دن ہے. وہ قیامت ہوگی، اور جو کربلا ہے وہ آئینہ قیامت ہے. تو قیامت کا وہ آئینہ ہے، اس میں وہ منظر نظر آتا ہے کہ جو کسی قیامت سے کم نہیں تھا. اللہ رب کریم ان کربلا والوں کے درجات کو خوب سے خوب بلند فرمائے، اور ان کے طفیل اللہ رب کریم ہم سب کو ان کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اور ہم سب پر اللہ رب کریم اس وقت جو امت کے حالات ہیں، خاص طور پر اس وقت جو امت پر مشکل وقت ہے، بہت سے ظاہر ہے کہ مسلمان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. اس وقت اسرائیل نے بھی جو فلسطین پر کل کے دن سے بمباری شروع کی ہوئی ہے، وہ ایک الگ تکلیف ہے. کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ ایک الگ تکلیف دہ حالات ہیں. پھر ہمارے وطن کے اندر جو تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ایک الگ تکلیف دہ صورتحال. الغرض کے مجموعی طور پر جو امت پر اس وقت مصیبت ہے، تکلیف کا وقت ہے، ہم اس تکلیف کے وقت میں کربلا والوں کی تکلیف یاد کریں، اور انہی کی تکلیفوں کا واسطہ دے کر انہی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں کہ رب کریم ان کرب و بلا والوں کے واسطے سے ہمارا یہ کرب اور ہماری یہ آزمائش اور تکلیف ہے تو دور فرما دے، اور ان کے طفیل سے اللہ رب کریم ان مشکل کشاؤں کے طفیل اللہ رب العالمین ہم پر اور ہمارے وطن پر اور پوری امت کے حال پر اللہ رحم فرما دے. اور اس وقت جو عنقریب یہ بارشیں ہیں، اس کی بھی پھر بہت سی تباہ کاریاں ہیں. اللہ رب کریم اس سے بھی لوگوں کی حفاظت فرمائے، سب پر رحم و کرم فرمائے، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے. اور عاشورہ کی برکت سے محرم کی جو ساعتیں ہیں، برکت والی ساعتیں اور گھڑیاں ہیں، اللہ سب کے رزق میں برکت دے. مہنگائی کا بھی معاملہ ہے، لوگ بہت پریشانی میں بیچارے، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے لوگوں کی. بہت سے گھرانے جو ہیں وہ بہت مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، شدید مشکلات ہیں. اللہ ان سب کی دستگیری کرے. امام حسن و حسین کے طفیل اللہ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما دے. اللہ سب کو بہترین رزق و روزگار عطا فرما دے، اور ہم سب پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس گھر پر بھی اللہ برکتیں نازل کرے. اور ہمیشہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سہیل بھائی کی والدہ جو اس طرح کی محافل میں بہت ذوق و شوق سے سنا کرتی تھی، اور ہر دفعہ میں جملہ کہتا ہوں کہ امید ہے کہ وہ ابھی یہاں موجود تو نہیں، لیکن وہ ثواب یقیناً انشاءاللہ ان کی قبر میں اللہ رب العالمین انہیں ضرور اسی ٹائم عطا فرمانے پر قادر ہے. اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی روح کو اس کے ثواب کے ذریعے سے راحت عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.